الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لکم تمہارے لیے لیرضوکم تاکہ وہ راضی کریں تمہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانوا مؤمنین اگر وہ مومن ہیں وہ راضی کریں ان کو یرضوہ معروف کا صیغہ ہے مجہول نہیں ہے یعنی باب فعال ہے اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ کہ وہ راضی کریں اسے ان کانوا مؤمنین اگر وہ مومن ہیں تو منافقین کا موضوع جاری ہے منافقین کے پول کھولے جا رہے ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پول کھولے ہیں اور ان کا جو خبث باطن ہے ان کے جو منافقانہ اعمال ہیں اللہ نے وہ ظاہر کیے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے صدقات کے حوالے سے اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تو کان ہیں یہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور ہم نے پیچھے منافقین کے بارے میں اور باتیں بھی پڑھی کہ وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ وہ تم میں سے ہیں مسلمانوں میں سے ہیں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے نہیں ہیں وہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ تو ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں ورنہ وہ تو اندر سے مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں بڑا بغض رکھتے ہیں تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کے پول کھول رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اور یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے تمہارے لیے لیرضوکم تاکہ وہ تمہیں راضی کریں تو منافقین کا ایک عام طریقہ کار کہ اپنی بات کو قسم اٹھا کر بیان کرنا اور اپنی بات کو زور دے کر بیان کرنا اور اپنی بات کو بار بار قسم اٹھا کر اور بار بار زور دے کر کون بیان کرے گا وہی بندہ بیان کرے گا کہ جسے یہ پتہ ہو کہ میری بات پہ اگلے لوگ اعتماد نہیں کر رہے یعنی کسی کا ایک ہے کہ ایک اہم بات ہے تو اس کو زیادہ اہم بنانے کے لیے قسم اٹھانا ایک اہم بات کو زیادہ اہم بنانے کے لیے قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ بالکل ایک فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات میں زور دینے کے لیے قسم اٹھاتے تھے والذی نفس محمد بیدہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا ایک ہے اپنے بات میں زور دینے کے لیے مسلمان بھی قسم اٹھایا کرتے تھے لیکن ایک ہے کہ بار بار قسم اٹھانا اور بار بار جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ جی اللہ کی قسم اور بار بار یہ کہنا کہ جی میرے دل میں تو جو ایمان ہے اس پر اللہ گواہ ہے بار بار اپنی ایمان کی گواہی پیش کرنے کے لیے قسمیں اٹھانا اور ایک ہی بات پر بار بار قسم اٹھانا وہ اس لیے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری بات پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ بات ہی صحیح نہیں کرتے وہ تو بات ہی جھوٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا قسمیں اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کو راضی کریں تو ان کے اعمال اس کے خلاف ہوتے تھے ان کا کردار اس کے خلاف ہوتا تھا تو اب ان کا قول الگ ہے فعل الگ ہے اب وہ مسلمانوں کو اعتماد میں رکھنے کے لیے انہیں راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے اور جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے
تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے ظاہری طور پر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے اس پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں لکم تمہارے لیے، لیرزقکم تاکہ تمہیں راضی کریں، مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اسے راضی کریں۔ یعنی مسلمانوں کو راضی کرنے کی بجائے، لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھانے کی بجائے انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایسے کام کریں، قسمیں نہ اٹھائیں، اپنی بات میں بلا وجہ کا زور پیدا نہ کریں، وہ اپنے عمل سے ثابت کریں، وہ ایسے کام کریں کہ جس کام پہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ یعنی کام تو ان کے سارے منافقانہ ہیں، کام تو ان کے سارے سازشوں والے ہیں، اور جب ان کی ان سازشوں اور ان کے اس منافقانہ رویے سے مسلمان جب ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ مسلمان حق بھی جانب تھے اچھا گمان نہ رکھنے کے بارے میں، تو وہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے یہ قسمیں اٹھاتے تھے بار بار اپنے دل میں جو ایمان ہے بقول ان کے، تو اس پر اللہ گواہ ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ قسمیں نہ اٹھاؤ، مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں نہ اٹھاؤ، اگر تم نے راضی کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں۔ کیسے راضی کریں اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ قسمیں اٹھا کر نہیں، اس کے لیے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول تو راضی ہوں گے اللہ کے راضی ہونے پر، اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے، اور اللہ وہ راضی ہوں گے۔ اللہ کو کسی انسان کے ظاہری اعمال، کسی انسان کی ظاہری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ ایک بندے نے کام کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یا ایک بندے نے کام کیا ہے تو دنیاوی مفادات کے لیے کیا ہے۔ اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا، اور وہ کیسے راضی کرنا ہوگا؟ قسمیں اٹھا کر ظاہری رویے سے راضی نہیں کرنا ہوگا، وہ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، خلوص کے ساتھ للہ فی اللہ کام کرنا ہوگا، تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ تو لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں تو، اگر وہ واقعی ہی مومن ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں، قسمیں اٹھا کر تم مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ہی مسلمان ہیں تو وہ مسلمانوں والے کام کریں، اللہ اور اللہ کے رسول ویسے راضی ہو جائیں گے، قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پھر وہی انداز ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں اس کو۔ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر ہے، اور آگے ضمیر واحد کی آئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اسے راضی کریں، تو پیچھے دو لوگوں کا ذکر ہے، تو آگے تو عام طریقہ عربی کا یہ ہے کہ آگے پھر ضمیر تثنیہ کی آنی چاہیے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، یہ ہونا چاہیے تھا عام عربی قواعد کی روح سے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ راضی کریں ان دونوں کو، کیونکہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے اور آگے ضمیر واحد آئی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس موضوع پر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے کلاس کے اندر، تو کون بتائے گا آپ میں سے کہ یہاں یرضوہ کی ضمیر واحد؟ اس کا مطلب ہے کہ جی، اللہ کو راضی کرنا ہی اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یا اور رسول رسول کو راضی بھی اس کرنا کے اللہ ہی کو راضی اللہ کرنا کو ہے۔ راضی کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کر دیا جائے تو اللہ کے راضی ہونے سے رسول راضی ہو جاتے ہیں، یا رسول کو راضی کر دیا جائے تو رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کوئی الگ تو نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے الگ کام کرنے پڑیں اور رسول کو راضی کرنے کے لیے الگ کام کرنے پڑیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بات پہ اللہ راضی ہوں اور رسول راضی نہ ہوں، یا ایک بات پر رسول راضی ہوں تو اللہ راضی نہ ہو، کیونکہ رسول تو وہ اللہ رب العالمین کے نمائندہ ہیں، اور جس بات پہ اللہ راضی ہیں اس بات پر رسول راضی ہیں، اور جس بات پر رسول راضی ہیں اس بات پر اللہ راضی ہیں۔
تو یہ مطلب ہے واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، واحد کا صیغہ ہے۔ اس سے یہ مراد لینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ایک ہیں، دونوں کا وجود ایک ہے، یہ اللہ نے رسول میں حلول کیا ہوا ہے جس طرح بعض صوفیاء کے عقائد ہیں، تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس جیسی کئی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ پیچھے ہم نے یہی بات سورہ انفال کی آیت کریمہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پھینکی تھی مٹی کی کافروں کی طرف، اور وہ مٹھی، اس کا ایسا معجزاتی اثر ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ ہر کافر کی آنکھوں میں گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی پھینک کر فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے فتح ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مٹھی پھینکی تھی نا، اس مٹھی کا جو اثر ہوا تھا کفار پر، وہ اثر آپ نے نہیں کیا تھا، وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، اس کا اثر، اس میں اثر آپ نے پیدا نہیں کیا تھا، وہ در حقیقت آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مٹھی پھینکی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں مٹی پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی ظاہری طور پر، اس کے جو اثرات ہوئے تھے، اس کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ جو معجزاتی اس کا اثر ہوا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو۔ تو زندہ کون کرتا تھا؟ ظاہری طور پر تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہوتا اللہ کے حکم سے تھا۔ یا آپ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کس نے 2 ٹکڑے کیا؟ اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ بات واضح ہے کہ یہ جو جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل، ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، وہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ قادر ہیں کہ اللہ نشانی نازل کریں۔ نشانی نازل کرنا، معجزے دکھانا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، باقی اس کا صدور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو وہ آیت کریمہ ہو، مٹی نبی نے پھینکی تھی، اس کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، تو اس سے یہ سمجھنا نہیں وہ نبی نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے ہی پھینکی تھی، وہ تو نبی کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گئے تھے، یا وہ ایک ہی وجود تھا، نہیں۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت کریمہ بھی پیش کی تھی کہ وہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، حالانکہ ان کے ہاتھ کے اوپر تو نبی کا ہاتھ تھا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ اس بیعت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انہوں نے در حقیقت اللہ کی بیعت کی۔ نبی کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی کے اندر اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کچھ لوگ غلط طور پہ باور کراتے ہیں یا سمجھتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ نبی سے بیعت کرنا وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اس معنی میں کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، نبی کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، نبی کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی بیعت میں جو بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر نبی کا ہاتھ ہے، تم یہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اس معنی میں کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے 100%۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کوئی دینی طور پر کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کا حکم نہ ہو۔ نبی کا ہر معاملہ، ہر حکم دینی و اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ گویا کہ نبی کا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، کس معنی میں کہ گویا کہ تم نے جو نبی سے بیعت کی وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کی۔ اور اسی طرح قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور آیت کے آخر میں ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔
پیچھے دو کا ذکر ہے اور آگے واحد کی ضمیر ہے، تو وہ اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کی جائے وہ نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت کی جائے وہ اللہ کی اطاعت ہے، نبی اور اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی معنی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ سورہ انفال میں ہی ہم نے اس کی دوسری مثال بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وہاں بھی میں نے یہ وضاحت کی تھی سورہ انفال میں۔ تو یہاں بھی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ راضی کریں وہ اس کو، واحد کا صیغہ ہے تو اللہ مراد لے لیں تو رسول کی رضا اللہ کی رضا کے اندر آ جائے گی، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں تو۔ اچھا، بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ ہمیں کوئی بھی کام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں آج بالفرض، تو ہم یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ جی جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز سے بات کریں۔ میرا سوال میرا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ منافقین اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، تو واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اسے راضی کریں۔ اور میں نے ذکر کیا کہ ضمیر واحد کی ہے، اللہ کو راضی کیا جائے اس کے اندر رسول کی رضا خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے آج کہ مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں نیک، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی استاد محترم، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ وسلم کی آواز تھے نا۔ کافی ہلکی آ رہی ہے، اونچی آواز سے بات کریں۔ استاد محترم، آج ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، تو تب اسی لیے ان کو بھی راضی کرنے کے لیے۔ جی بالکل یہی بات ہے، میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بات ہم آج نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ہم آج کیوں نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات اللہ نے اس دور میں کیوں فرمائی؟ اور اس دور میں جب صحابہ کرام تھے تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بات کہہ سکتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام یہ بات کہتے تھے کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور میں نے اسی بات کی وضاحت کل بھی کرنے کی کوشش کی، کل بھی ہم نے اسی قسم کی آیت پڑھی۔ یہ دیکھیے، کل ہم نے آیت نمبر 59 پڑھی، وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ دیں گے اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات تقسیم کرتے تھے، ان منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اپنا فضل دیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کہی جا سکتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر احسان کرتے تھے بطور نبی، بطور انسان۔
جس طرح آج کوئی انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے اور دوسرا انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، آپ دوسرے انسان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی ہم سے احسان کرے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی بھی زندہ شخص احسان کرے، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس شخص نے احسان کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میرے ساتھ اس شخص نے احسان کیا ہے۔ جو فوت ہو گیا ہے وہ فوت ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا احسان کر سکتا ہے؟ ہاں، کسی نے کوئی ایسا احسان کیا ہو اپنی زندگی میں تو میں کہوں میرے ساتھ ایک شخص نے احسان کیا تھا، چاہے مثلا ہم کہیں کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ ہمیں دین دے کر گئے ہیں، یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ اپنے حیات طیبہ میں کر گئے۔ لیکن آج ایک بندہ کہے کہ یہ جو میرے پاس رزق کی فراوانی ہے اللہ نے دے رکھی ہے، یہ مجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے، یہ مجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں تو ان کے اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں، اور سارے احسانات اللہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف تو احسان کی اور فضل کی نسبت کی جائے گی، یہ نسبت کسی ایسے شخصیت کی طرف نہیں کی جائے گی جو فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ آج اگر ہم پر دنیا میں ہم پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے، یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول عطا کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیے۔ کسی کو اللہ کا شریک بنانا کیا ہے؟ یہ بالکل وہی موضوع ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی سے مدد مانگنا، کسی سے مدد مانگنا کبھی یہ جائز ہوتا ہے اور کبھی یہ شرک اکبر ہوتا ہے، کب یہ جائز ہوتا ہے اور کب یہ شرک اکبر ہوتا ہے، اس کی میں نے کئی دفعہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون کرے، کوئی ایسا احسان کرے جو اس کی استطاعت میں ہے، جو اس کی استطاعت میں ہے، تو پھر یہ تعاون علی الخیر ہوگا، یہ تعاون علی البر والتقوی ہوگا۔ کوئی بندہ کسی فقیر کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ تعاون علی الخیر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ میری مدد فلاں بزرگ نے کی ہے جو فوت ہو چکے ہیں، یا کسی ایسے زندہ شخص نے میری مدد کی ہے اس طریقے سے کی ہے جس طریقے سے اللہ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو یہ شرک ہوگا، شرک اکبر۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا، اللہ کا تو احسان ہر ایک پر ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے احسان کیا ہے، وہ ایسا احسان ہو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یا اپنے فوت ہونے کے بعد کوئی نہیں کر سکتا، اگر ہم سمجھے نہیں وہ فوت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور آج مسلمانوں پر جتنے احسان ہو رہے ہیں، لوگوں پر جتنے احسان اور جتنے کرم ہو رہے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں تو وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راضی کیا جا سکتا تھا آپ کی حیات طیبہ میں، جب آپ حیات تھے، صحابہ کرام تو یہ بات کہہ سکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو بات موجود ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر اس لیے ہے، چاہے آگے ضمیر واحد کی ہے لیکن اس سے دونوں مراد ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات اللہ نے اس لیے فرمائی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے، دونوں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کوئی بندہ اگر یہ نیت رکھے، یہ تصور کرے کہ میں نیک کام کروں گا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا حوض کوثر پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں نیک کام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے قیامت کے دن، اگر یہ نیت ہو پھر شاید یہ بات کہی جا سکے۔ لیکن اگر یہ نیت نہ ہو اور ہم یہ سمجھیں
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں، ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، ہمارے سینے کے بھے سے اللہ واقف ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرح ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو سن رہے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کریں تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کا دنیاوی زندگی سے تعلق نہیں ہے، آپ اپنی قبر مبارک میں، آپ روزہ مطہرہ میں آپ حیات ہیں تو آپ کی حیات برزخی ہے، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی طور پہ زندہ ہوتے تو ان کو کبھی قبر میں نہ دفنایا جاتا، کبھی ان کی وراثت تو نبی کی تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کبھی خلیفہ نہ بنتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ حیات ہوتے۔ تو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی ایسا عمل ہو جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے، جیسے درود ہے، اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ جاتے رہتے ہیں، جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو فرشتے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ایک استثنائی چیز ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بات قرآن و حدیث پہ آ گئی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو سکتی تھی، بالکل اس طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا جا سکتا تھا کہ مجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول نے انعام کیا ہے، کیونکہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج کوئی بندہ کہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں، وہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے اور میرے ماں باپ کا احسان ہے، بندہ کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں، کوئی بزرگ کسی کے فوت ہو جائیں اور وہ کہے کہ مجھ پر جو اب کرم ہوتا ہے یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور مجھ پر فلاں بزرگ کا کرم ہوتا ہے، وہ مجھ پر احسان کرتے ہیں، یا مجھ پر یہ میرے ماں باپ احسان کرتے ہیں ابھی بھی فوت ہونے کے بعد، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ وہ میں نے کہ وہ نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن راضی ہوں گے پھر تو کوئی حرج کی، دیکھیں وہ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ اپنے ماں باپ کی بات کریں، آپ کے کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو کوئی بندہ کسی سے کہے کہ تم ایسا کام کرو کہ تمہارے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، یعنی قیامت کے دن، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے، دیکھیے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آج کوئی کام کیا جائے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ آج بھئی نبی تو تب راضی ہوں گے آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا اس کام کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پتہ لگے گا؟ جب آپ حیات ہوں، زندہ ہوں، یا آپ کو کسی طریقے سے پہنچایا جائے۔ تو آپ تک کیا ہر امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے، اس کی کیا صورت ہے ہمیں اس کی تفصیلات کا بھی نہیں پتہ، بس وہ چونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ فرشتے ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچاتے ہیں، تو جس کا ذکر حدیث میں آ گیا وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں اور ہمارے اچھے اعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور ہمیں نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے آج، تو وہ تو اللہ کو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا، اللہ بتائیں گے تو پتہ لگے گا، ورنہ پتہ نہیں لگے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ مجھے نہیں پتہ اس بات کا، قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ مائدہ کے آخر میں، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اے اللہ میں نے تو انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ اس کو جانتے ہیں، میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو،
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب آپ نے مجھے پورا لے لیا تو اب آپ ان کے اوپر نگہبان تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر شے پہ گواہ ہیں. مجھے نہیں پتہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کیا کرتی رہی، بلکہ قیامت کے دن آپ حوض کوثر پر ہوں گے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور آپ کے سامنے لوگ ہوں گے، آپ کی جو امت ہے ان کے خاص کچھ نشان ہوں گے، کچھ خاص علامات ہوں گی وضو وغیرہ کی. آپ جب لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ امتی امتی، میرے امتی میرے امتی، ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میں انہیں پانی پلاؤں، تو فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے سے کیا کیا ہے، آپ ان کو اپنا امتی قرار دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے سے کیا کیا تبدیلیاں کر دی، کیا کیا بدعات ایجاد کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے جب آپ کو فرشتے یہ بات بتائیں گے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا. جب فرشتے یہ بات بتائیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے. تو ان آیات احادیث وغیرہ کی روشنی میں، ان نصوص کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جو آپ کو پتہ لگتا تھا وہ تو پتہ لگتا تھا آپ کو، آپ تب اچھے کاموں پر خوش بھی ہوتے تھے، راضی بھی ہوتے تھے. لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب آپ کو نہیں پتا کہ امت کیا کر رہی ہے. تو بالکل تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بالکل یہ آیت اس دور کے منافقین کے بارے میں، جس طرح یہ آیت نمبر 59 کے بارے میں نے بات کی کہ اللہ بھی ہمیں اپنا فضل دے گا اور اللہ کا رسول بھی. اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل کرتے تھے اور احسان کرتے تھے جو آپ کر سکتے تھے. آج یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور نبی کا فضل ہے، آج یہ بات صحیح نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے سے ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ دیکھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 37 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا تھا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو. یہ آیت کریمہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہے. حضرت زید بن حارثہ نے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کی شادی کروائی تھی، حضرت زینب بنت جہش کی، لیکن ان کا آپس میں نبھاؤ نہ ہو سکا، آپس میں اختلافات تھے. حضرت زید بن حارثہ وہ پہلے غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. حضرت زینب بنت جہش اونچے خاندان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھیں، تو ان کا نبھاؤ نہ ہو سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہتے تھے کہ بیوی کو طلاق نہ دو، بیوی کو روک کے رکھو، بیوی سے حسن سلوک کرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر ہے. اور یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کو دے دیے، آپ نے ان کو آزاد کر کے بڑا احسان کیا، بڑا ان سے حسن سلوک کیا، پھر انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور نبی کے تو ہر امتی پر، ہر صحابی پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ نے بھی ان پر احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا. لیکن آج اگر یہ بات کہی جائے، کسی شخص کے پاس اگر دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ اس پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا احسان ہے، تو آج یہ بات کرنا صحیح نہیں ہے. یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نکاح ہو جاتا ہے اگر، لیکن یہ جو صورت ہے حضرت زید بن حارثہ کی، حضرت زینب بنت جہش کی، یہ آزاد کا غلام سے نہیں تھا. حضرت زید بن حارثہ آزاد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر چکے تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر چکے تھے، بلکہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے. ویسے آزاد کا غلام سے نکاح ہو سکتا ہے، مجبوری وغیرہ ہو، بلکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام ہوں اور ان میں سے عورت آزاد ہو جائے
تو عورت کے پاس اختیار آ جاتا ہے، چاہے تو وہ اسی نکاح میں باقی رہے، چاہے نکاح فسخ کر دے۔ تو نکاح میں باقی رہے تو وہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہوگی۔ حضرت بریرہ نے جب آزادی حاصل کرنا چاہی مغیث سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے کہنے پر انہیں مشورہ دیا کہ مغیث ان سے محبت کرتے ہیں تو تم خلاصی حاصل نہ کرو۔ آپ کا مشورہ دینا بھی اسی بات پر دلیل ہے کہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، حضرت بریرہ نے اسے تسلیم نہیں کیا، ان کو اجازت تھی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا بحیثیت بشر۔ بہرحال بات دور نکل گئی تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، یہ شعر اکثر لوگ جیسے کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، تو یہ اس ضمن میں آ جائے گی کہ یہ غلط ہے کہ جو جی بھی ہم نے بالکل، پڑھا ہے اس لحاظ سے یہ شعر غلط ہے؟ جی میں نے جو ساری بات کہی ہے میرے اسی تناظر میں یہ ساری بات کہی ہے۔ اگر یہ بات آج کہی جاتی ہے کہ اگر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، تاجر لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور آقا کے اوپر صاد بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ آقا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جاتے ہیں، اللہ نہیں لیے جاتے۔ اگر یہاں مراد اللہ لیے جائیں پھر تو ٹھیک ہے کہ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، لیکن اگر اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں تو یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنانا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح ازل سے موجود ہیں اور ابد تک موجود رہیں گے، بلکہ آپ کے پاس ایسے اختیارات بھی ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کی بگڑی بنا سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کا بیڑا پار کرا سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ بات بڑی صراحت سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ سورہ جن میں اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور بلکہ سورہ اعراف میں تو فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ لوگوں کو تو چھوڑیے، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ جو ہم پر جتنا کرم ہے یہ سارا کا سارا کرم تو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ بات شرک اکبر ہے۔ اور میں نے جو ساری بات کہی ہے وہ اس کا ایک تناظر یہ بھی ہے۔ تو اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نبی وارث، یا لوگ کہتے ہیں علی وارث، تو یہ بات بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ صرف اللہ وارث ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا نحن نرث الارض، یہ حسر کا انداز ہے، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو دیکھیے شیطان کے بڑے حربوں میں سے، شیطان ایک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے انکار کر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرو۔ اور ایک شیطان کا حربہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، تو شیطان ان کو غلو میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جی نبی کی ذات میں غلو کر کے، ولی کی ذات میں غلو کر کے اس پہ خدائی صفات پیدا کر دی۔ اور یہ کام شیطان نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ تو شیطان کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ وہ نبی یا ولی کی ذات میں غلو کر کے انہیں خدائی صفات دینا ہے، اور یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ صرف اللہ وارث ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر ہمیں نیک اعمال کر کے راضی کرنا ہے آج، تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم پہ کوئی کرم ہوتا ہے، کوئی احسان ہوتا ہے آج، تو اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ ہاں دنیا میں سے کوئی ہم پر احسان کر سکتا ہے جو وہ کر سکتا ہے وہ، لیکن کوئی فوت ہو جائے پھر ہم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ تو احسان ہوتا ہے ہم پر، کرم ہوتا ہے تو اللہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان چیزوں کی اصلاح فرمائی۔ صحابہ میں سے کسی نے یورپ، وہ اس دور میں جو سپر پاور تھے، کسی علاقے کی طرف گئے، روم یا فارس، تو واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا ہوں کفار کے علاقے میں، تو وہ لوگ جس کی عزت کرتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے
کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو آپ نے اس شرک کا دروازہ روکا ہے، بند کیا ہے. اور پھر کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ چاہے اکیلا. اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو جو اللہ چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اس ہمارے مسلمان ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بنے ہیں، تو ہم اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر نبی کا احسان ہے؟ اس معنی میں کہا جا سکتا ہے. اس معنی میں صرف نبی کا احسان نہیں ہے، اس معنی میں نبی کا بھی احسان ہے اور صحابہ کا اور تابعین کا اور علماء امت کا بھی احسان ہے. تو اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم پر نبی کا اور ہمارے اسلاف کا یہ احسان ہے کہ ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچی ہے. تو اس معنی میں کہا جا سکتا ہے نبی کا احسان ہے. اور اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے تمام جہان والوں کے لیے. دیکھیے ایک ہی بات کہ پیچھے نیت کیا ہے انسان کی، اصل چیز نیت ہے. نیت سے ایک چیز شرک بن جاتی ہے اور نیت سے ایک چیز شرک نہیں بنتی. دیکھیے جہاد جیسا عمل کتنا بڑا عمل ہے، اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت بڑا عمل ہے. اگر وہ اس لیے ہے کہ لوگ بہادر کہیں، یا وہ عصبیت کے لیے ہے علاقے کی یا قبیلے کی، تو وہ اللہ معاف کرے جہنم میں جانے کا باعث. تو نیت سے ایک عمل ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو نیت سے ایک عمل شرک بن جاتا ہے اور نیت سے وہ عمل شرک نہیں بنتا. اصل چیز ہے ہماری اس کے پیچھے نیت کیا ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں، چلے بات چونکہ چل رہی ہے، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے تو اسی بات کو ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آج یا اللہ اور یا رسول اللہ، ایک جگہ یا اللہ لکھا ہوتا ہے اور ساتھ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے یا اللہ کا مطلب یعنی اللہ کو پکارا جاتا ہے، گویا کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. یا اللہ کہیں یا اللہ مدد کہیں، تقریباً ایک معنی میں ہے. تو یا اللہ کہا جائے اور اس کے سامنے یا رسول اللہ لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہماری پکار سنتے ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس طرح ہم جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرتے ہیں. اگر یہ نیت ہو کہ جس طرح ہم یا اللہ کہتے ہیں اور ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہیں اور ہر ایک کے حال سے واقف ہیں اور ہر ایک کی مدد کرنے پر قادر ہیں، ہم جس معنی میں یا اللہ کہتے ہیں اگر ہم اسی معنی میں یا رسول اللہ کہیں تو یہ شرک اکبر ہے. یاد رکھیے یہ شرک اکبر ہے. یہ وہ شرک ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. اور اس کو اللہ اگر کوئی بندہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. اللہ اس کے علاوہ باقی گناہ معاف کر سکتے ہیں توبہ کے بغیر بھی، لیکن اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یا اللہ مدد، یا رسول اللہ، یا اللہ مدد وہ تو اللہ سے مانگی جاتی ہے. یا رسول اللہ مدد اگر کہا جائے یا علی مدد کہا جائے، جی یا علی مدد کہا جائے تو یہ سارا شرک ہے. اور اگر یا رسول اللہ، پھر وہ بات نیت کی، اگر یا رسول اللہ اس معنی میں نہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے اور آپ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یا رسول اللہ اس معنی میں کہا جائے کہ جیسے کوئی غائبانہ کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو ایک شخص نہیں سمجھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرح جو ہے وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں اور ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں. اگر یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، ویسے وہ یا رسول اللہ پکارتا ہے اور وہ غائبانہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ سے اپنے محبت کا ایک تعلق کا اظہار کرتا ہے غائبانہ طور پر کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور اس قسم کا وہ ذہن میں نیت رکھتا ہے، تصور رکھتا ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تو ایک ہی عمل وہ نیت سے شرک بن جائے گا، اور اگر نیت یہ نہیں ہے تو وہ عمل شرک نہیں بنے گا.
جیسے اگر آپ غائبانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درود پڑھیں، اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں اللہ کی صفات ہیں اور آپ جیسے میں نے ذکر کیا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور درود آپ غائبانہ طور پہ درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آپ کو مخاطب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مخاطب کرنے سے آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح ہر بات کو سنتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر قسم کی مدد کرنے پر قادر ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور آپ کا ذہن ہے کہ آپ غائبانہ مخاطب کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آپ اس معنی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ تو اذان کے ساتھ وہی درود کو خاص کر دیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے پہلے تو یہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ آپ نے حکم دیا کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جائے، تو اذان کے ساتھ اس کو خاص کر دینا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، اور یہ سمجھنا کہ یہ اذان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر اذان شروع نہیں ہوتی، اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی، تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہے، اور اپنے عقائد کو اس طرح بنانا ہے جو عقائد قرآن کریم نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں، اور جو صحابہ کرام کے عقائد تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔